السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ جو بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی سالانہ پریس کانفرنس کے اندر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ مذہب کی آزادی ہر ایک شخص کو ہے اور رائے کی آزادی فریڈم آف سپیچ بھی مانی جاتی ہے اور ہر ایک کے لیے، لیکن فریڈم آف سپیچ کی آڑ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا یہ کسی بھی طرح سے فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتا، کیونکہ یہاں سے آپ نکل کر فریڈم آف سپیچ جو آپ کی آزادی ہے اس سے آپ نکل کر دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں، دوسرے شخص کو اس کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی کسی کے دل دکھے گا، دل آزاری ہوگی، تو فریڈم آف سپیچ وہاں پر نہیں ہوگی۔ آپ فریڈم آف سپیچ کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، لہٰذا فریڈم آف سپیچ کے نام پر کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو یہ اجازت ملے، کسی کو یہ اجازت ملے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازیبا ان کے بارے میں کلمات کہیں۔ رشین صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ بیان پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل رشین صدر نے جیت لیے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کے بہت اچھے کارنامے بھی ہیں اور یہ رشیا کے اندر ایک تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے بیانات جہاں پر لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، وہاں ان رشیا کا جو رول ہے سیریا کے اندر اور دوسری جگہوں پر، دنیا اسے ایک بڑی قوت بن کر ابھر رہا ہے اور قوت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ تو میں ولادیمیر پوٹن آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر آپ ہوتے تو آپ یقین جانیں کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے آپ نے ہمارے لیے، ہمارے دل کے اندر جو مقام آپ کا پیدا ہوا ہے وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ آپ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر ایک منشیہ اور ہر ایک انسان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر انسانیت کو سب سے آگے رکھا اور انسانیت کی خدمت کی، چاہے آپ کا دشمن ہے، اپنا ہے، آپ نے کسی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ سب انسانوں نے یہ تسلیم کیا اس وقت میں کہ جو دشمن تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین، سچے ہیں، امانت دار ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اس ہستی کے بارے میں کہ جو ساری انسانیت کی جان ہے، اس ہستی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، تو ہم مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور پوٹن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بات کہی۔ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں، پریزیڈنٹ جب ہو جاتے ہیں ویسے تو ہر ایک پہلے اپنی محبت کا اظہار دلاتا رہتا ہے، لیکن جب پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، مگر آپ ان کم ہستیوں میں سے ہیں کہ جو کھل کر آپ نے فریڈم آف سپیچ کے نام پر کہ جس طرح بلاسفیمی کی جاتی ہے اور دنیا کے، اور آپ نے بڑی اچھی وجہ بتائی کہ اس سے ایکسٹریمسٹ جو آرگنائزیشن ہیں ان کو موقع ملتا ہے، کہ وہ ان کو جب موقع ملتا ہے وہ یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یورپ والے اور جو نان مسلم ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا ان کا مارنا جائز ہو گیا، ان کو مار دو جہاں پر وہ ملے۔ اور اس طرح دنیا کے اندر جو انتشار پھیلانے والے اور نفرت پھیلانے والے فسادی گروہ ہیں وہ بڑھتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ بیان بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں پوری دنیا کے لوگوں کو ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن کیا ہم فریڈم آف سپیچ کے نام پر خود ہی تو نہیں ہم لوگوں کو دہشت گردی کی طرف اور نفرت کی طرف بلا رہے ہوتے؟ کیا ہم فریڈم آف سپیچ کے نام پر کہیں آگ تو نہیں لگا رہے ہیں، کہیں دوسرے کی آزادی اور باؤنڈری کی وائلیشن تو نہیں کر رہے؟ لہٰذا یہ بیان آنے کے بعد سوشل میڈیا پر میں جہاں دیکھ رہا ہوں تو ولادیمیر پوٹن کی تعریف کی جا رہی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ دنیا بھر کے جو دیگر حکمران ہیں وہ بھی اس طرف پہل کریں، صرف اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب کے احترام کے اوپر بات ہو۔ تمام مذاہب جتنے بھی ہیں دنیا میں، لاکھوں کروڑوں لوگ مانتے ہیں، تو ان کے احترام کی بات کی جائے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا جائز ہے، نہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا، کسی مسلمان کو یہ نہیں سکھایا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب کے اوپر صحیح طور پہ کاربند ہے، خواہ وہ ہندو ہے، یہودی ہے، کرسچن ہے یا کوئی اور مذہب ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی مذہب کی توہین نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر
ایک نئی تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایک کر سکے اور مذہب کے نام پر جو دوریاں پیدا کی جاتی ہیں اسے ختم کیا جا سکے، کم کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔